अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें, शुक्रिया। आज की हमारी कहानी का नाम है उमरू और जकाटा देओ। उमरू अयार घोड़े पर सवार बुर्क रफ्तारी से मंजिलों पर मंजिलें मारता हुआ मुल्क तारेस की जानिब बढ़ा जा रहा था। मुल्क तारेस का बादशाह सरदार अमीर हमज़ा का दोस्त था। सरदार अमीर हमज़ा ने अपने इस दोस्त बादशाह से तिलस्म होशरबा के शहनशाह अफरासियाब के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए इससे फ़ौजी इमदाद तलब की थी। ये पैगाम देकर उन्होंने उमरू अयार को मुल्क तारेस की जानिब रवाना किया था और उमरू अयार अपने पसंदीदा अरबी नस्ल के सफ़ेद घोड़े पर सवार मुल्क तारेस की जानिब उड़ा जा रहा था, जिसका नाम बिजली था। मुल्क तारेस चूँकि यमन से बहुत दूर था, इसलिए उमरू अयार वहाँ जल्द से जल्द पहुँचने के लिए इंतहाई तेज़ रफ्तारी से घोड़ा दौड़ा रहा था। वो खाने पीने और सस्ताने के लिए कुछ देर रुकता था और फिर सफ़र पर रवाना हो जाता था। इस तरह मुसलसल सफ़र करते हुए आज तीसरा रोज़ था। उमरू का घोड़ा इस वक्त एक चट्टानी इलाके में दौड़ रहा था। सामने दूर पहाड़ियों का एक तवील सिलसिला नज़र आ रहा था। चंद ही लम्हों में इसका घोड़ा तेज़ी से दौड़ता हुआ इन पहाड़ियों तक पहुंच गया। पहाड़ियां आपस में मिली हुई थीं और इनके दरमियान दरे नुमा रास्ते बने हुए थे। उमरू एक पहाड़ी दरे में दाखिल होकर दूसरी तरफ आ गया। सामने एक तवील वादी थी जो चारों तरफ से इन पहाड़ियों में घिरी हुई थी। उमरू अयार अभी इस वादी में दाखिल हुआ ही था कि अचानक इसके घोड़े की रफ्तार कम होने लगी और फिर वो आगे बढ़ता हुआ एकदम रुक गया। अरे तुम्हें क्या हुआ है बिजली, तुम रुक क्यों गए हो? उमरू ने घोड़े को रुकते देखकर हैरान होते हुए कहा। इसने घोड़े की बागें खींची मगर घोड़े ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वो एक कदम भी आगे ना बढ़ा। आखिर बात क्या है, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? उमरू ने परेशान होते हुए कहा और फिर वो जल्दी से घोड़े से नीचे आ गया और चारों तरफ गौर से देखने लगा। इसी लम्हे घोड़े ने झटका मारकर इसके हाथों से अपनी बागें छुड़ाईं और फिर वो पलटकर तेज़ी से भागता चला गया। इसे इस तरह भागते देखकर उमरू अयार बौखला गया और अरे अरे करता हुआ इसके पीछे भागा, लेकिन घोड़ा तो सरपट भागता हुआ दरे से बाहर निकल गया था। ना जाने बिजली को क्या हो गया है, अब मैं पैदल इस कदर तवील सफ़र कैसे करूँगा? उमरू ने परेशानी के आलम में सोचा। तुम्हारा घोड़ा अक्लमंद था, इसलिए वो जान बचाकर यहाँ से भाग गया है। अगर तुम भी अपनी जान बचाना चाहते हो तो इस वादी से भाग जाओ। अचानक उमरू को एक कड़कती हुई आवाज़ सुनाई दी और उमरू यकलख्त उछल पड़ा और चारों तरफ देखने लगा, क्योंकि इसे आवाज़ तो सुनाई दी थी मगर बोलने वाला इसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। कक कक, कौन कौन है ये? किसकी आवाज़ थी? उमरू ने खौफजदा लहजे में कहा। साथ ही इसने ज़ंबील से खंजर इब्राहिमी निकालकर हाथ में ले लिया। खंजर इब्राहिमी? ओह, ये खंजर तुम्हारे पास है? अचानक वहीं चौंकती हुई आवाज़ सुनाई दी। फिर एक झमाका सा हुआ और अचानक इसके सामने एक बौना नमूदार हो गया। वो बालिश्त भर का बौना था और इसने सब्ज़ रंग का लिबास और सर पर लंबूतरी और फुंदने वाली टोपी पहन रखी थी। वो चूँकि उमरू के करीब एक चट्टान पर नमूदार हुआ था, इसलिए उमरू को आसानी से नज़र आ गया था। तुम कौन हो? उमरू ने चौंकते हुए कहा। मैं बोना हूँ और मेरा नाम माटू बोना है, बोने ने कहा। इसकी आवाज़ सुनकर उमरू चौंक पड़ा, क्योंकि ये वही आवाज़ थी जो इसने पहले सुनी थी। माटू बोना, मगर तुम क्यों आए हो और तुमने क्या कहा था कि मेरा घोड़ा अक्लमंद है, इसलिए यहाँ से जान बचाकर भाग गया है और मैं भी यहाँ से भाग जाऊँ क्यों? उमरू ने हैरान होते हुए कहा। इसलिए कि ये वादी मौत की वादी है। इस वादी में आने वाला कोई जानदार जिंदा नहीं बचता। वो देखो, तुम्हारे कदमों से कुछ फासले पर सुर्ख रंग के लकीर है। अगर तुम्हारा घोड़ा इस लकीर को पार कर जाते तो तुम एक लम्हे में जलकर राख बन जाते, माटू बोने ने कहा। तो उमरू ने चौंक कर देखा। वाकई इससे कुछ फासले पर सुर्ख रंग की एक लकीर थी जो दोनों तरफ दूर तक जाती हुई दिखाई दे रही थी। सुर्ख हसार, और ये तो सुर्ख हसार है, उमरू के मुंह से बेख्तियार निकला। हाँ, ये सुर्ख हसार है। इस हसार को जकाटा देओ ने बांध रखा है ताकि कोई इसकी इजाज़त के बगैर इस वादी और इसके स्याह किले में दाखिल ना हो सके। जकाटा देओ, स्याह किला, उमरू के मुंह से निकला। हाँ, इस वादी में एक जालिम और बेरहम देव रहता है जिसका नाम जकाटा देव है। जकाटा देव ने इस वादी में एक स्याह किला बना रखा है
جہاں اس نے ملک آکان کی شہزادی نیلم کو قید کر رکھا ہے۔ وہ شہزادی نیلم سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن شہزادی نیلم بھلا ایک بد شکل اور خوفناک دیو سے شادی کیسے کر سکتی ہے؟ اس نے انکار کر دیا تو جکاٹا دیو کو غصہ آ گیا اور وہ شہزادی نیلم کو زبردستی اٹھا کر اپنے سیاہ قلعے میں لے گیا۔ جکاٹا دیو نے شہزادی نیلم کو 1 ماہ کا وقت دے رکھا ہے کہ اگر شہزادی نیلم نے اس 1 ماہ میں اس سے شادی کی حامی نہ بھری تو وہ اسے ہلاک کر دے گا۔ وہ ایسا ہی کرتا ہے، ملکوں ملکوں گھوم پھر کر خوبصورت شہزادیوں کو تلاش کرتا ہے اور انہیں لا کر اپنے سیاہ قلعے میں قید کر لیتا ہے، اور پھر ان شہزادیوں کے انکار کرنے پر وہ انہیں نہایت بے دردی سے ہلاک کر دیتا ہے۔ ماٹو بونا کہتا چلا گیا، اوہ تب تو وہ واقعی بے حد ظالم اور شفاق دیو ہے۔ امرو نے کہا، ہاں، جکاٹا دیو کو اپنی طاقتوں پر بے حد ناز ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس سے بڑا اور طاقتور دیو اور کوئی نہیں ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت ہلاک نہیں کر سکتی، اور یہ سچ ہے۔ جکاٹا دیو کو واقعی سوائے خنجر ابراہیمی کے اور کسی ہتھیار سے ہلاک نہیں کیا جا سکتا، اور میں وہ خنجر ابراہیمی تمہارے پاس دیکھ رہا ہوں۔ یہ خنجر تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اس خنجر کو تو سردار امیر حمزہ کے درباری امرو عیار کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ اوہ اوہ، کہیں تم وہ امرو عیار تو نہیں ہو؟ ماٹو بونا حیرت زدہ لہجے میں بولتا رہا۔ نہیں، میں وہ امرو عیار نہیں ہوں، میں یہ امرو عیار ہوں، امرو نے منہ بنا کر کہا۔ اس کی بات سن کر ماٹو بونا بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر یکلخت بے پناہ مسرت ابھر آئی تھی۔ اوہ اوہ، اگر تم امرو عیار ہو تو جکاٹا دیو کو تم ہی ہلاک کر سکتے ہو، میں یہاں تمہارے لیے ہی تو موجود ہوں۔ ماٹو بونے نے کہا، میرے لیے کیا مطلب؟ امرو نے چونک کر کہا، مجھے یہاں آکاش بابا نے بھیجا ہے امرو عیار، وہی آکاش بابا جنہیں سردار امیر حمزہ کے بعد تم اپنا پیر و مرشد مانتے ہو۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اس موت کی وادی میں تم ایک روز آؤ گے تو میں تمہیں جکاٹا دیو کے بارے میں تفصیل سے بتا دوں۔ آکاش بابا کا حکم ہے کہ تم جکاٹا دیو کو ہلاک کر کے اس کی قید میں موجود شہزادی نیلم کو آزاد کراؤ۔ ماٹو بونے نے کہا تو امرو عیار آکاش بابا کا سن کر چونک پڑا۔ آکاش بابا کو وہ واقعی اپنا پیر و مرشد مانتا تھا، جنہوں نے کئی مہمات میں اس کی مدد کی تھی۔ اوہ، اگر یہ آکاش بابا کا حکم ہے تو میں ان کا حکم بجا لانا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ تم مجھے جکاٹا دیو کے بارے میں بتاؤ، میں اس تک کیسے پہنچ سکتا ہوں اور اسے ہلاک کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا، اور یہ کہ کیا جکاٹا دیو کے پاس کوئی خزانہ ہے یا وہ کنگال قسم کا دیو ہے؟ امرو نے کہا، جکاٹا دیو بے حد امیر ہے امرو عیار، اس کا سیاہ محل خزانوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے سیاہ قلعے میں جانے کے لیے تمہیں اس سرخ حصار کو پار کرنا ہوگا۔ جیسے ہی تم سرخ حصار میں داخل ہوگے، سیاہ قلعہ تم پر ظاہر ہو جائے گا۔ رہی بات جکاٹا دیو کو ہلاک کرنے کی، تو اس دیو کی جان ایک لمبے ناگ میں ہے جو اس قلعے میں رہتا ہے۔ وہ ناگ انتہائی خوفناک اور انتہائی حد تک زہریلا ہے۔ اگر تم کسی طرح اس ناگ کو ہلاک کر دو تو جکاٹا دیو اسی وقت ہلاک ہو جائے گا۔ ماٹو بونے نے کہا، اس سلسلے میں تم میری کیا مدد کرو گے؟ امرو نے تفصیل سن کر کہا، اگر تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ گے تو میں سیاہ قلعے میں موجود شہزادی نیلم کو آسانی سے تلاش کر لوں گا۔ وہ جہاں بھی ہوگی میں اسے سیاہ قلعے کے باہر لے آؤں گا۔ وہ قلعے سے باہر نکل کر بھاگے گی تو اس کو پکڑنے کے لیے لمبا ناگ بھی قلعے سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ میں اپنی طاقتوں سے شہزادی نیلم کو اٹھا کر قلعے سے باہر موجود ایک تالاب نما دلدل میں پھینک دوں گا تو لمبا ناگ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس دوران تم لمبے ناگ کو خنجر ابراہیمی سے ہلاک کر دینا۔ اس کے ہلاک ہوتے ہی جکاٹا دیو بھی ہلاک ہو جائے گا۔ ماٹو بونا کہتا چلا گیا۔ امرو چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے ماٹو بونے کو اپنی زنبیل میں ڈالا اور سرخ حصار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ سرخ حصار کے قریب پہنچ کر اس نے زنبیل سے سفید رنگ کی ایک چھوٹی سی گیند نکالی اور اسے پوری قوت سے زمین پر مار دیا۔ گیند دھماکے سے پھٹی اور ہر طرف جیسے سفید دھواں سا پھیل گیا۔ اس دھوئیں میں سرخ حصار اور ارد گرد کا ماحول چھپ گیا تھا۔ امرو نے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر کندھوں پر ڈالی اور غائب ہو کر بڑے اطمینان بھرے انداز میں آگے بڑھ گیا۔ یہ سفید گیند اسے آکاش بابا نے ہی تحفے میں دی تھی، جس کے دھوئیں میں چھپ کر وہ ہر طرح کے طلسمی حصار کو آسانی سے پار کر سکتا تھا۔ پھر ایسا ہی ہوا، وہ جیسے ہی دھوئیں کے بادل سے دوسری طرف باہر نکلا
تو وہ سرخ حصار کو پار کر چکا تھا۔ حصار کے اندر آتے ہی اسے سیاہ رنگ کا ایک بہت بڑا قلعہ نظر آ گیا، جس کی دیواریں بے حد اونچی اونچی تھیں۔ قلعے کا ایک بہت بڑا سا دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا۔ دروازے کے سامنے ایک اونچا اور گھنا درخت تھا، جس کے قریب سبزہ اور جھیل نما بڑی سی دلدل صاف دکھائی دے رہی تھی۔ امرو کچھ سوچ کر اس درخت کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اس نے زنبیل سے ماٹو بونے کو باہر نکال لیا۔ اس نے خنجر ابراہیمی کو واپس زنبیل میں ڈال لیا تھا۔ اوہ، میں سیاہ قلعے کی حدود میں داخل ہو گیا ہوں۔ بہت خوب امرو، تم یہیں رکو، میں قلعے میں جا کر ابھی شہزادی نیلم کو لے کر باہر آتا ہوں، ماٹو بونے نے کہا تو پھر وہ اچانک وہاں سے غائب ہو گیا۔ چند لمحوں بعد اچانک قلعے کے پھاٹک کے سامنے ایک خوبصورت لڑکی نمودار ہوئی، جس نے شہزادیوں جیسا تاج اور خوبصورت لباس پہن رکھا تھا۔ دروازے کے سامنے ظاہر ہو کر وہ حیرت بھری نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگی، جیسے سوچ رہی ہو کہ وہ وہاں کیسے آ گئی۔ پھر اچانک اس نے زوردار چیخ ماری اور پاگلوں کی طرح جھیل نما تالاب کی طرف دوڑنے لگی۔ اسی لمحے اچانک قلعے کے پھاٹک سے زرد رنگ کا ایک پتلا مگر انتہائی لمبا ناگ نکلا اور بجلی کی سی تیزی سے شہزادی نیلم کی جانب رینگنے لگا۔ یہ دیکھ کر امرو نے جلدی سے سلیمانی چادر کاندھوں سے اتاری اور ظاہر ہو گیا۔ ناگ نے جو اسے نمودار ہوتے دیکھا تو وہ شہزادی نیلم کی بجائے اس کی طرف مڑ گیا۔ اسی لمحے اچانک شہزادی نیلم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ اڑتی ہوئی جھیل نما دلدل میں جا گری۔ اس کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی تھی اور وہ دلدل میں دھنسنے لگی تھی۔ پھر اچانک ہی قلعے کے عقب سے جکاٹا دیو ظاہر ہوا، جو انتہائی بھیانک تھا۔ شہزادی نیلم کو دلدل میں گرے دیکھ کر اس نے اپنا دایاں ہاتھ دلدل کی طرف بڑھایا، جیسے وہ شہزادی کو دلدل سے نکالنے کے لیے پکڑنا چاہتا ہو۔ ادھر قلعے کے پھاٹک سے ناگ نکلا جا رہا تھا اور امرو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ ناگ عین امرو کے قریب پہنچ گیا۔ امرو، جلدی کرو، خنجر ابراہیمی سے اس ناگ کو ہلاک کر دو۔ اگر اس نے تمہیں ڈس لیا تو تم ایک لمحے میں ہلاک ہو جاؤ گے۔ اچانک امرو کے قریب ماٹو بونے نے نمودار ہوتے ہوئے کہا تو امرو کو جیسے ہوش آ گیا۔ امرو نے بجلی کی سی تیزی سے زنبیل سے خنجر ابراہیمی نکال لیا۔ ناگ نے اسے ڈسنے کے لیے جیسے ہی پھن اٹھایا، امرو کا خنجر والا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور ناگ کی گردن کٹ کر دور جا گری۔ جیسے ہی ناگ کی گردن کٹی، قلعے سے نکلے ہوئے جکاٹا دیو کے حلق سے ایک زوردار دہاڑ نکلی اور اس کا سر بھی کٹ کر دور جا گرا۔ پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور وہاں سے نہ صرف جکاٹا دیو غائب ہو گیا بلکہ لمبا ناگ بھی جل کر راکھ ہو گیا۔ پھر اچانک وہاں گہری تاریکی چھا گئی اور ہر طرف سے رونے پیٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ جب تاریکی چھٹی تو امرو کے قریب شہزادی نیلم اور ماٹو بونا موجود تھے۔ سامنے قلعہ بھی موجود تھا۔ ماٹو بونے نے امرو سے کہا کہ وہ جلد سے جلد قلعے میں جا کر خزانے کو سمیٹ لے، ورنہ تھوڑی دیر بعد سیاہ قلعہ اور خزانہ وہاں سے غائب ہو جائیں گے۔ یہ سن کر امرو نے شہزادی نیلم کو اپنی زنبیل میں بند کیا اور قلعے میں داخل ہو گیا۔ قلعے کے تہخانوں میں خزانے کو دیکھ کر امرو کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہاں واقعی بہت بڑا خزانہ موجود تھا۔ امرو خزانہ دیکھ کر مربھکوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ سیاہ قلعے کا خزانہ حاصل کر کے پہلے ملک تاریس جائے گا، وہاں بادشاہ کو سردار امیر حمزہ کا پیغام دے گا، پھر وہ شہزادی نیلم کو اس کے ملک لے جائے گا اور اسے زندہ بچا لانے کے بدلے میں ملک آکان کے بادشاہ سے بھی بے پناہ انعام حاصل کرے گا۔ اس لیے وہ خوش تھا، بے حد خوش۔ ختم شد۔